السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اس کی آیات یعنی قرآن کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ لہذا قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے، جب یہ پڑھا جا رہا ہو ہم پر تو ہمیں خوب غور سے سننا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کرتے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لینی چاہیے کہ میں اس لیے قرآن پڑھوں کہ مجھے اس سے ہدایت ملے، برکت ملے، رحمت نصیب ہو، شفا حاصل ہو۔ اس لیے پڑھوں تاکہ میں غافلوں میں نہ لکھا جاؤں، ذکر کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس لیے پڑھوں کہ اللہ کے حکم پر عمل کر سکوں۔ قرآن اس لیے پڑھوں تاکہ مجھے ہر حرف پر نیکی ملے اور ایک نیکی 10 گنا ہو جائے، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر عطا کرے۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے بلند کرے اور مجھے فائدہ پہنچائے۔ میں قرآن اس نیت سے پڑھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کر سکوں، کیونکہ آپ نے فرمایا قرآن پڑھو، اقرأوا القرآن۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں تاکہ قیامت کے دن قرآن کریم کی شفاعت حاصل کر سکوں۔ قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہوئے اہل ایمان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو آئیے پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کے نکات نوٹ کرتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے. ایمان والوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں عمدہ، طیب اور حلال چیز کا صدقہ کریں، اور یہ قبولیت صدقہ کے لیے ایک شرط بھی ہے. اگر کوئی شخص ردی چیز اللہ کے راستے میں دے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی. کیا کوئی ردی، بیکار، گھٹیا چیز آپ کسی انسان کو دیں تو وہ اسے ایکسپٹ کرے گا؟ فقیر سے فقیر انسان بھی اس کو واپس دے مارے گا. اللہ کی تو شان ہی بڑی بلند ہے. جو سودا انسان اللہ کے ساتھ کر رہا ہو اور جو چیز اللہ کے لیے دے رہا ہو وہ تو نہایت عمدہ ہونی چاہیے. تو یہاں پر خاص طور پر طیب کا ذکر کیا گیا ہے، جو عمدہ مال کے لیے بھی آتا ہے اور اس مال کے لیے بھی جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، یعنی بہت نفیس چیز نہیں لیکن سورس آف انکم حلال ہے. تو اللہ کے ادب میں سے ہے کہ بہترین اور پاکیزہ مال اس کے راستے میں خرچ کیا جائے. انسانی کمائی کے 4 بڑے ذرائع ہیں: زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمت. کمائی ان میں سے جس بھی طریقے سے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو، طیب ہو، عمدہ ہو، اور اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی ادا کی جائے، تب وہ کمائی پاک ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں، ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں، وہ تو انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں. لیکن یہ احکامات کیوں دیے گئے؟ کیونکہ یہ احکامات انسانوں کے فائدے میں ہیں. جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز کسی کو دیتے ہیں تو اس سے آپ کے دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کوئی گھٹیا چیز کسی کو دیتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے اپنے دل پر بھی ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اگر وہ شخص جواب میں آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے تو پھر اس لین دین میں کوئی برکت نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی سکون نہیں ہوتا، مقصد پورا نہیں ہوتا، نہ دنیا کے اعتبار سے اور نہ آخرت کے اعتبار سے. پھر فرمایا شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. عموماً انسان اچھی چیز کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ شیطان انسان کو اس بات سے ڈراتا ہے کہ اگر تم اچھی چیز دوسرے کو دے دو گے تو پھر تمہارا کیا بنے گا. تو یاد رکھیے صدقہ کرتے وقت برے خیال آنا شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. تو انسان شیطان کی بات نہ مانے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر چلے. اور اگر کسی کو ایسا خیال آئے بھی کہ میں غریب ہو جاؤں گا کسی کو دے کر، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے میرے مال میں کچھ کمی ہو بھی رہی ہے لیکن میرے مال میں جو باقی ہے میرے پاس، اس میں برکت بھی ہو جائے گی، اس میں ترقی ہوگی،
میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور دوسری کس چیز کا حکم دیتا ہے شیطان؟ فحشاء کا. تو ہر وہ قول اور فعل، ہر وہ بات اور کام جس میں بڑی قباحت ہو وہ فحش ہوتا ہے، جیسے زنا وغیرہ، عمل قوم لوط وغیرہ، یا اسی طرح کھلی برائیاں یا اجتماعی برائیاں. تو شیطان ہمیشہ انسان کو بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف ایک جگہ فرمایا ہے کہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے، جبکہ باقی جگہ رزق مقرر ہونے کی بات ہے. یعنی اس نے اپنی مخلوق کے لیے رزق کی ضمانت دی ہے، جبکہ شیطان رزق جانے کی اور فقر کی بات کرتا ہے. تو صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ صدقہ خیرات تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، اس پر تمہیں کئی گنا اجر زیادہ ملے گا، تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہارے دل میں سکون اور راحت آئے گی، تمہاری وحشت دور ہوگی. لہذا انسان کبھی بھی فقر کے خوف سے صدقہ کرنا نہ چھوڑے، اور خرچ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی وسعت پر یقین رکھے، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، خوب جانتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نوازا گیا. اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. یعنی جس انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے اس کے پھر معاملات بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کا لین دین بھی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کا صدقہ خیرات بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے معاملہ فہمی، بصیرت، دین کا صحیح فہم. کوئی بھی بات کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی سچی ہو، لیکن انسان پر وہ اس وقت عیاں ہوتی ہے، اس وقت کھلتی ہے، اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے جب وہ کھلے ذہن سے اس کو دیکھتا ہے، کھلے ذہن سے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. تو صاف ستھری اور پاکیزہ سوچ جو ہے یہی حکمت کا سبب ہے. لہذا ہمیں اللہ کی طرف سے اگر حق کو قبول کرنے کی توفیق ہو جائے اور کام کو درست طریقے پر کرنے کی توفیق ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے علم اور حکمت کو اللہ کے راستے میں اور نیک کام کرنے میں ہی استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ جس کو یہ توفیق مل گئی اس کو تو بہت کچھ مل گیا. اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہو یا کوئی نظر مانی ہو تو اللہ یقیناً اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یہاں صدقے کے بارے میں کچھ اور ہدایات دی گئی ہیں کہ صدقہ یعنی جو بھی تم دو گے، کچھ بھی خرچ کرو گے یا کوئی نظر مان کے دو گے تو وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اگر ظاہر کر کے دو گے، اعلانیہ صدقہ دو گے تو وہ بھی اچھا ہے، کیونکہ اس سے انسان بخل کی تہمت سے بچتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان خوب صدقہ کرتے ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں، تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، تو لوگ کیا کہیں گے، بڑا بخیل ہے، یہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتا. تو اس طرح انسان اس تہمت سے بچ جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو خیر کا کام کرتے ہیں اور آپ کو کرتے ہوئے کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو اس کو بھی خیال آ جاتا ہے، آپ دوسرے کے لیے بھی خیر و بھلائی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بہرحال چھپا کر نفلی صدقہ زیادہ بہتر ہے. فرض صدقات جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے تو وہ انسان دکھا کے بھی دے سکتا ہے، لیکن نفلی صدقات چھپا کر دے، کیونکہ 7 لوگ جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا اور چھپا کر کیا، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں نے کیا دیا. اور پوشیدہ صدقے سے انسان کے نفس اور اخلاق کی اصلاح بھی ہوتی ہے، انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اور چھپا کر دینے سے جس کو دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صدقہ گناہوں کا کفارہ کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ بہرحال ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف صدقے سے نہیں دھلتے، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے سب اللہ کے علم میں ہے. واللہ بما تعملون خبیر. لہٰذا اپنی نیتوں کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، پھر اس کے بعد بے فکر ہو جائیں. ظاہر میں صدقہ کر رہے ہیں، چھپا کے کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو جتنی نیت خالص ہوگی، جتنا طریقہ اچھا ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، اتنا ہی اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہوگا. پھر فرمایا انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو مال تم خرچ کرتے ہو تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو. اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے.
صدقہ کی آیات کے درمیان لیس علیک ھداھم کی بات آ گئی کہ انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ نہیں. پہلے بھی اور بعد میں بھی صدقے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ بات کیوں کی گئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر رشتہ دار یا ضرورت مند مسلم نہیں یا بڑا نیک نہیں یا کچھ غلط کام بھی کرتا ہے تو بھی اس پہ صدقہ کر سکتے ہو. یعنی آپ کا کام ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنا، آپ کا کام یہ نہیں کہ اس کو سیدھا کرنا، وہ تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی تم اپنے صدقات ضرورت مندوں سے اس بنا پہ نہ روکو کہ وہ نیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے احسان سے وہ نیک بن جائیں، مسلمان ہو جائیں. اور یہ اسلام کی عام رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں ہم خیر کرتے جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو فاحشہ عورت تھی لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا کنویں سے نکال کے، تو اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی تھی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ غیر مسلموں کو صرف عام صدقات دیے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور دوسری طرف جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کو طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، ان سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ہم نے جب اللہ کے لیے دینا ہے تو جس کے پاس بھی جائے گا ہمارے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا. یعنی جو بھی دو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، اور دو کس کے لیے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی خاطر. بعض اوقات لوگ اس کا ترجمہ رضا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو لطف وجہ کا چہرے کا ترجمہ کرنے میں ہے کہ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تم یہ سب نیک کام کرو، تو یہ مومن کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش بھی ہونی چاہیے کہ وہ جو نیک کام کرے اس کے بدلے میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کر پائے. یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو زمین میں معاش کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی دن رات اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ وقف ہیں. ناواقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے. آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے، یعنی ان کی ضروریات کو. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی پیچھے نہیں پڑتے. اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقات کے خاص مستحق اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے مجاہد اور دین کے طالب علم ہو سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، روک کر رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کے بھی نہیں مانگتے. اور ویسے بھی سوال کرنا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں، اور بلا ضرورت مانگنے والے کے لیے تو قیامت کے دن سخت وعید ہے کہ وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر سکن بھی نہیں ہوگی، ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. اور یہ یاد رکھیے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم کہ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ سے اوجھل نہیں، چھپا ہوا نہیں. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اس کا بدلہ انہیں ان کا رب ہی دے گا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدقے کی تاکید کی وجہ سے یہاں پر مزید رات اور دن کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بے پناہ فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مال کی صفائی ہوتی ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، قلب کا تزکیہ ہوتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات ملتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں مصیبتوں کو ٹالنے میں صدقے کی عجیب تاثیر ہے، خواہ یہ صدقہ فاجر یا ظالم کی طرف سے ہو یا کافر کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت ساری مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں، اور یہ تمام عام اور خاص لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ لوگوں کو اس کا تجربہ ہے۔ یعنی تجربہ کر کے دیکھیے کہ صدقہ کرنے سے مصیبت کتنی جلدی ٹلتی ہے۔ پھر غریبوں مسکینوں کو خوشی فراہم کرتا ہے، یعنی صدقہ لوگوں کو خوش کرنے کا سبب ہے اور ان کی مصیبتوں کو دور کرنا افضل ترین عمل ہے۔ صدقے سے رزق میں برکت اور مال میں وسعت ہوتی ہے، یہ تو دنیا کے فائدے تھے، اور آخرت میں صدقہ دینے والے کے لیے قبر کی گرمی سے ڈھال بن جائے گا، قیامت کے دن سایہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے، یعنی قبروں کی گرمی صدقے سے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی سورج سوا نیزے تک آ جائے گا اور شدید گرمی ہوگی، انسان کے لیے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے اپنے صدقے کے۔ پھر گناہوں کی بخشش ہوگی، فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ صدقے سے میزان بھاری ہو جائے گا، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جائے گا، یعنی ایک چیز 700 گنا بڑھ جائے گی تو وہ میزان کتنا بھاری ہوگا۔ عرش کا سایہ ملے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور خاص طور پر اگر چھپا کے صدقہ کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جنت میں درجات کی بلندی نصیب ہوگی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین برابر ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، دینے والے ہیں۔ اس کے برعکس فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ صدقے سے دوسروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جبکہ سود سے دوسروں کی ضروریات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، نہ چاہے تو نہیں۔ اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناشکرے سخت گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب صدقے کی تاکید فرمائی تو قرض دینا تو اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ہر روز اتنا مال آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے جتنی دیر آپ کا مال کسی اور کے پاس بطور قرض رہتا ہے، لیکن اگر کوئی قرض دے کر اس پر سود لے رہا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ذاتی ضرورت ہو یا کاروباری ضرورت، کسی بھی طور پر سود لینا جائز نہیں۔ سود اور تجارت میں فرق ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو بزنس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا، تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی، جبکہ سود لینے والا اپنی رقم بڑھا چڑھا کے وصول کرتا ہے۔ اسی لیے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض نافرمانیاں اللہ کے بغض اور نفرت کا سبب بنتی ہیں، اسی لیے یہاں فرمایا واللہ لا يحب كل كفار اثیم، ناشکر گناہگار کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے مالدار ہو کر محتاج کی مدد نہ کرنا، اس کو قرض نہ دینا، یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ پھر فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف اور غم سے نکلنے کا نسخہ ہے یہ کہ انسان نماز بھی قائم کرے، دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ پیچھے عام صدقات کی بات ہو رہی ہے جس میں زکوٰۃ بھی انکلوڈیڈ ہے، یہاں خاص طور پر زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایمان عمل صالح کو جنم دیتا ہے، اور عمل صالح میں ٹاپ پر نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اور پھر جب انسان ایمان اور عمل صالح کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ مدد لیتا ہے اور ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے، تو پھر انسان حرام چیزوں سے زیادہ آسانی سے بچ سکتا ہے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو، مت لو ان سے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جان لو کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے، یعنی جو قرض دیا ہوا وہ واپس لے سکتے ہو، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک مہلت دینا ہوگی، اور اگر تم اصل قرضہ صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی قرض کو معاف کر دینا یہ بہترین صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہم سب کو ایسے احکامات پر عمل کرنا چاہیے جو قیامت کے دن ہماری پروٹیکشن کا باعث ہوں۔ پھر فرمایا اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کے مطابق پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ جو یہاں کرو گے اس کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملے گا، پورا پورا ملے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔